أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Actually, let me grab that mic. It's a cable right there. I'll start in a minute. Yeah, that one. Thank you. आ जाएगी तार. That's good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلی مرتبہ آپ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا سورہ ابراہیم میں ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی. بات مکمل نہیں ہو سکی تھی تو آج انشاءاللہ اس دعا کے آخری حصے کے بارے میں کچھ بات ہوگی. یہ آیات نمبر ہیں 40 اور 41. اس میں یہ بہت مشہور دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہم نماز میں بھی کئی استعمال کرتے ہیں اس کو. میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پہلی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا ان میں کیا فرق ہے. قرآن میں بار بار اس تعبیر کا ذکر آتا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ اقامت دی جاتی ہے. اقامت سے مراد دو چیزیں ہیں. پہلی تو ایک تو ہے صلی، اس نے نماز پڑھی. یہ نہیں کہا رب اجعلنی اصلی مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے. یہ کہا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ نماز قائم کرنے سے نماز جماعت سے نماز بالجماعت مراد ہے. اقامت دی جاتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز قائم ہوتی ہے. تو پہلی بات یہاں کی جاری کیونکہ وہ مسجد کی تعمیر ابھی مکمل کی ہے، انہوں نے کعبے کی تعمیر مکمل کی ہے. تو اس کعبے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے حج تو وہاں ہوتا ہے للطائفین والعاکفین، طواف بھی ہوگا، لوگ اعتکاف کرنے بھی وہاں آئیں گے، لیکن اس کا بنیادی مقصد اصل میں ہے الرکوع السجود. جو لوگ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، وہ دنیا جہان میں کریں گے. یعنی تمام مسجدیں اسی ایک مسجد کی سیٹلائٹ ہیں، اسی کی طرف ان کی سمت ہے. تو وہاں سے یہ بات رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس سے مراد یہ ہے مجھے صرف ایسا مت بنا کہ میں نماز پڑھوں، بلکہ میں نماز قائم کروں، میں لوگوں کو انسپائر کروں کہ وہ بھی نماز پڑھیں. ومن ذریتی میری اولاد میں سے بھی، یعنی وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں اور ان کی وجہ سے اور لوگ بھی نماز کے پابند ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار ایک بڑی بات کہتے ہیں، جیسے الا من اتى الله بقلب سلیم. کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا قیامت کے دن سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے ایک اچھا دل لے کر، صاف ستھرا دل لے کر، ایک سلیم دل لے. سلیم کہتے ہیں جو حفاظت میں رہے، اس پہ کوئی عیب نہ آ سکے. پھر کبھی کبھار وہ دل صاف کیسے ہوگا یہ کسے معلوم؟ اس کا ایک نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نماز ہے. یہاں جب مقیم الصلاۃ فرما رہے ہیں وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ نماز ہی کے ذریعے دل صاف رہے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نماز پڑھنے پر فورس کریں. نماز ایسی چیز کیونکہ صلاح کا لفظ صلہ سے ہے. صلہ کہتے ہیں یا وصل سے ہے. وصل کہتے ہیں کسی چیز کو آپس میں جوڑنا. اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، جو صلہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا، وہ صلاۃ ہے. صلاۃ نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے. نماز نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جلو گے، نماز فرض ہے، تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو یہ ہوگا، یہ گناہ ملے گا، یہ گناہ ملے گا، یہ گناہ ملے گا، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی. ہم نے نماز کو بالکل تمام سزاؤں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے نماز کے بارے میں جو اصل روح ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں. نماز کی اصل روح ہے کہ انسان خدا سے اپنی لا لگائے رکھے، خدا سے کنیکٹ رہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. یہ اس کا مقصد ہے. اپنی بڑی عمر میں پہ آ کے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. مقیم الصلاۃ اس کو عربی میں اسم فاعل بھی کہتے ہیں. اسم فاعل سے مراد ہے ایسا جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھے، یعنی کبھی نماز اور دوسروں کو نماز کی تلقین کرنے سے کبھی نہ روکے. رب اجعلنی اقیم الصلاۃ، میں نماز قائم کروں لیکن ہمیشگی اس میں نہیں ہوتی. مقیم میم ڈالیں گے نا تو ہمیشگی آ جاتی ہے. والذین هم علی صلواتہم دائمون، وہ ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں. تو یہاں پر دین کی تلقین کرنا، اپنی فیملی کو تلقین کرنا، ان کی اپنی اولاد ہے جن سے کہا گیا وہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے.
کا حکم دیا کرتے تھے کہ نصیحت کیا کرتے تھے. امر میں ساری چیزیں آتی ہیں, امر میں صرف حکم نہیں ہوتا عربی میں نصیحت بھی امر کے تحت آتی ہے. واعظ کرنا, کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا, وہ بھی امر میں آتا ہے. اور پھر کسی کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ بھی امر میں آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, کبھی فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سافٹ طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے, کبھی ہوتا ہے کہ ذرا سختی بھی لینی ہوتی ہے, کبھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل بہت ہی نرم انداز سے تھوڑی سی کہہ کے بات چھوڑ دیں. وہ تمام امر میں شامل ہیں, وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کس موقع پہ کیا بات کی جائے گی. کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. تو یہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, مجھے نماز پر ہمیشہ قائم رکھنے والا اور رہنے والا اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی, اور میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں سے بھی. ابنا عربی میں کہتے ہیں اولاد کو, ذریہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد, آنے والی نسلیں, ان کو ذریہ کہا جاتا ہے. تو یہاں سے ایک بات جو بہت گہری بات نکلی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنی فکر نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ اپنی فکر اور اپنی ابھی والی اولاد کی فکر, ان کو اس اولاد کی بھی فکر ہے جس کو نہ انہوں نے کبھی دیکھا, نہ ان کو نام پتا ہوں گے, نہ ان کا پتہ پتا ہوگا, ان کی بھی فکر ہے. یعنی ہماری بھی فکر ہے, ہم بھی ان کی ذریہ میں سے ہی ہیں. ایسے پہلے تو کہہ چکے ہیں نا, فمن تبعنی فانہ منی, جو میری پیروی کرے گا, جو میرے راستے پر چلے گا, وہ میرے گھرانے میں سے ہی ہے. تو ہمارا اگر ان سے نسلی تعلق نہ بھی ہو, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعلان کرا دیا, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی کہ جو میرے پیچھے آئے گا, میرے راستے پہ آئے گا, وہ مجھے میں سے ہے. تو ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں. اسی لیے اسلام میں کسی اور نبی کے ساتھ اب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد, تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے, اسی لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ومن ذریتی, میری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اس کی پہلی تعویل تو ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہزاروں سال اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنو اسماعیل میں, اور وہ کعبہ جو ہے وہ شرک سے بالکل بھر گیا. اور آخر کار آ کر اب ایک مقیم الصلاۃ آیا ہے, نماز قائم کرنے دوبارہ ابراہیم کے طریقے پر علیہ السلام. ہزاروں سال بعد اس دعا کا جواب مل رہا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف بچوں کو نماز پڑھنی نہیں سکھانی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اتنا نہیں ہونا, آپ کسی اور کو کسی چیز کے لیے کنونس نہیں کر سکتے جب تک آپ خود کنونس نہ ہو. اگر آپ کو پوری بات کسی بات پر یقین ہے, کسی چیز کے فائدے کا آپ کو اچھی طرح تجربہ بھی ہے, تو آپ کسی سے کہیں گے یہ کرو, اس میں بہت فائدہ ہے. اور آپ کیونکہ دل سے یہ بات کر رہے ہو تو کسی اور پہ بھی اس کا اثر ہوگا, ہاں میں بھی کر لوں. مقیم الصلاۃ سے مراد ہے ہمیں اپنی اولاد کو صرف نماز نہیں سکھانی, ایسا دین سکھانا ہے کہ نہ صرف وہ خود اس پر پورے قائم ہوں, لیکن ان کو دیکھ کر کالج, یونیورسٹی, اسکول, کہیں بھی ان کے دوست بھی اس پر قائم ہو جائیں. جو یہ کر رہا ہے مجھے بھی یہی کرنا ہے. دے آر ویری کنونسنگ, یعنی ان کو دیکھ کر دوسرے کو یقین ہو جائے کہ یہ کرنے کا کام یہی ہے, مقیم الصلاۃ. اس سے پھر ہماری جو دین کی تعلیم ہے اس کا ایک فلسفہ نکلتا ہے. دیکھیے, ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو دین سکھانا ہے, کیا مراد ہے اس سے؟ چلو وضو کرنا سکھا دیا, نماز پڑھنی سکھا دی, سبحانک اللہم و بحمدک یاد کرا دیا, فاتحہ یاد کرا دی, 1-2 صورتیں یاد کرا دی, ٹھیک ہے. اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں, اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں, وضو ایسے کرتے ہیں, وضو ایسے ٹوٹتا ہے, یہ چیزیں سکھا دی, کچھ دعائیں سکھا دی, قرآن پڑھنا سکھا دیا, چلیں بھی اسلام سیکھ گیا بچہ. ان آیات کی روح سے وہ اسلام سیکھنا نہیں ہے. یہ تو اسلام کی ایک شیل ہے, باہر کا ہے. اسلام کی اصل روح کیا ہے کہ نماز پڑھ کیوں رہے ہو, کس لیے پڑھ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے نا, وہی ابراہیم جس نے بار بار اپنی کم عمری سے سوال پوچھے ہیں, میں اس کی عبادت کیوں کروں, اس کی عبادت کیوں کروں. اور جب وہ ایک دفعہ سچ پر پہنچ گئے تو کچھ بھی آ جائے رستے میں, اس سچ کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے آگ میں پھینک دو, میں نے نہیں چھوڑنا. صحرا میں مجھے ان کو کس قسم کے کون سے امتحانات انہیں نہیں دیے گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکڑا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑنا. وہ ایمان کمزور نہیں ہوتا ان کا. یہ چیز ہے اصل دینے والی دین ابراہیمی. جو بھی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرتا ہے, اس نے اپنی اولاد کو یہ چیز دینی ہے کہ وہ کبھی نہ بھولے کہ وہ مسلمان ہے کیوں. اصل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, کیا اور کیوں. آج کل ہماری دین کی تعلیم میں کیا پر زیادہ زور ہے. کیا پڑھنا ہے, کون سی دعا کرنی ہے, کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, اسی پر زور ہے. لیکن کیوں پہ کوئی زور نہیں ہے. اگر آپ کسی مسلمان ملک میں جا کر, ہمارے ملکوں میں چلے جائیں, انڈیا پاکستان چلے جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, اور آپ کسی عام 10-15 سال کے بچے سے پوچھیں تو مسلمان کیوں ہو, تو مسلمان کیوں ہو, اس کا جواب دے سکے گا؟ بس ہوں. نہیں, کیوں ہو؟ کیونکہ میرے ابو مسلمان ہیں, انہوں نے کہا تھا. یہی جواب تو ہندو دیتا ہے. یہی جواب تو مشرکون, مکے کے مشرکون کیا کہتے تھے, ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے. یہ تو ان کا جواب ہے. یہ مسلمانوں کا جواب کب سے ہوا؟
ہمارا جواب، ہم تو دین ابراہیم کا دین ہے نا. ابراہیم علیہ السلام تو اعلیٰ بصیرت، آنکھیں کھول کر دین کو فالو کرتے ہیں، آنکھیں کھول کر وہ سوچ سمجھ کر اس دین پر آئے ہیں. اگر آپ سوچ سمجھ کر اس دین پر نہیں آئے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین اوپر اوپر سے تو لگتا ہے مسلمان ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کا نام بھی ہے، عید بھی ہے، عقیقہ بھی ہوا تھا بچے کا، نکاح بھی اسلامی طریقے سے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اسلام کی ایک شکل ہے اوپر اوپر سے. لیکن جس درخت کی جڑ نہ ہو نا، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہماری اولاد جس کو آپ قرآن یاد بھی کرا دیں، حفظ بھی کرا دیں قرآن کا، لیکن کبھی سمجھائے نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز. نماز پڑھنی سکھا دی، یہ نہیں بتایا پڑھتے کیوں ہو، مسلمان کیوں ہو، خدا ہے کون، کیوں مانتے ہو اسے، کیوں مانگنا ہے اس سے، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اور یہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا کیوں کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے، ہوتا کیا ہے، بچہ آپ کا ایک عمر تک پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے سوال پوچھنے شروع کر دیتا ہے. ہمارے کلچرز میں بہت ہوتا ہے. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ان تمام چیزوں کا زمانہ ہے. ہر طرح کے آئیڈیاز ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح کے سوالات ملتے ہیں. وہ آ کے پھر امی سے پوچھتے ہیں، یہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہی کیوں کرتے ہیں. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں وائی ڈو آئی بلیو ان گاڈ، خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیسے پتا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی بچہ ماں سے پوچھ لیتا ہے، وہ 10-15 سال کا، پھر ماں پینک میں آ جاتی ہے، میں کیا کروں گی. اب مولوی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس پہ بھوک پڑواتے ہیں تھوڑی. اب میں کیا منتیں مانگوں کہ بکرا ذبح کروں، میں اس پہ سے جنت اترواؤں اس کا کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا. یہ سوال جنوں سے نہیں آیا، یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ بنیاد ٹھیک سے قائم نہیں کی گئی. جب بنیاد ٹھیک سے قائم کی جاتی ہے تو جس میں ایمان ہوتا ہے وہ سب سے سوال پوچھتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا، وہ سوال پوچھنے والا بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار افلا تعقلون افلا تعقلون یہ نہیں افلا تحفظون، تم یاد کیوں نہیں کرتے، تم اطاعت کیوں نہیں کرتے. پوچھا کیا تم سوچتے کیوں نہیں ہو، سوچتے نہیں بار بار لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور سے سوچو. سوچ پہ کوئی زور ہے نہیں ہماری تعلیم میں، سوچے بغیر عمل پہ ہے. آپ سوچے بغیر عمل کرو گے نا تو 1-2 جنریشنز میں لفی شک منہم مریب، وہ ایسے شک میں پڑیں گے کہ نہ صرف کہ اگلی آنے والی نسل خود دین کے معاملے میں شک میں ہے، وہ اوروں کو شک میں ڈال دے گی. کوئی اور ان سے ملے گا تو کہے گا یار پہلے میں ٹھیک تھا، اس سے ملنے کے بعد مجھے بھی اسلام پہ شک ہونا شروع ہو گیا ہے. ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا ریورس کیا ہے؟ وَرَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّیَّتِی، مجھے ایسا بنا جو خود نماز کو قائم کرے اور اس اللہ تعالیٰ سے اس ربط کو قائم کرے، اور میرے ذریعے میری اولاد کا بھی وہ ربط قائم ہو. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ گیا تھا نیو یارک. ہم پہلے نیو یارک میں رہتے تھے، میں وزٹ پہ گیا تھا لے کے انہیں. تو نیو یارک میں پتہ ہے آپ کو ہر طرح کے بل بورڈز ہوتے ہیں. تو ایک بہت ہی بےہودہ قسم کا بل بورڈ تھا. تو وہاں سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ بالکل شکل کے سامنے، آپ اوائڈ بھی نہیں کر سکتے گاڑی چلاتے ہوئے. تو میں نے اپنی 2 بیٹیوں سے کہا یہ جو ہے نا ابھی تم میرے ساتھ بیٹھی ہو، دیکھو گی اس کو؟ کہتی نہیں دیکھیں گے، اٹس بیڈ. میں نے کہا ایک دن میں نے نہیں ہونا، اور تم نے یہیں سے گزرنا ہے، اور اس سے کئی بری چیزیں ہوں گی، اور میں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی منع بھی نہیں کرے گا، سامنے نظر آ رہا ہوگا. پھر رکو گی کہ پھر بھی دیکھو گی؟ نہیں ہم نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھو گی؟ میں نے تو نہیں روکا. اب تو کوئی نہ میں نے ڈانٹنا ہے نہ میں نے کچھ کہنا ہے. کچھ سال بعد میرے کہنے کا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، تم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. میں تمہیں ابھی سے بتا دوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارا نہ کوئی فائدہ کر سکتا ہوں نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہوں. یہ فیصلے تمہیں خود کرنے ہوں گے. شروع سے اپنی اولاد کو مینٹلی پریپیئر کرنا کہ انہوں نے یہ فیصلے خود کرنے ہیں. ہم اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی پیاری دعا کی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن آگے چل کے دیکھیے ان کے اپنے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام. ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب. یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد ان کی بات نہیں مانتی. انہوں نے جس یعقوب نے یوسف کی تربیت دی ہے، اسی یعقوب نے باقی بیٹوں کو بھی پلایا بڑھایا ہے. اور دیکھیے ایک طرف تو یوسف علیہ السلام، دوسری طرف ایسے جو ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے، سالوں سال جھوٹ بولتے رہے، باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں. تذکروا یوسف حتی تکون حرضا، آپ بس یوسف کو یاد کرتے رہیں گے مر جائیں گے آپ. ایسے کو بات کرتا ہے والد سے؟ اس طرح کی بات کی قرآن میں انہوں نے. اور وہ تو یہاں تک کہ ان کے سامنے رونا بھی مشکل ہو گیا تھا. کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں تو صرف اپنی شکایت اور اپنی تکلیف اور اپنے غم کا ذکر اپنے رب سے ہی کرتا ہوں، تمہارے سامنے نہیں کرتا۔ تم لوگ اس طرح کی بدتمیزی پر اتر آتے ہو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ صرف دعا کا معاملہ ہے۔ میرے رب مجھے نماز پر قائم بنا دے، اور میری امید ہے کہ تو میری اولاد میں سے بھی اسی لیے یہ نہیں کہا وذریتی، کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے کم از کم، میری آنے والی نسلوں میں سے کم از کم کچھ تو ہوں جو ایسے ہوں۔ کیونکہ پہلے ایک اور دعا میں اس بات کا ذکر ہو چکا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میری تمام اولاد کو سیدھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر فامتعہ قلیلا، نہیں، ان میں سے جو کافر ہوں گے ان کو میں کھلاؤں پلاؤں گا تو صحیح، لیکن بعد میں جہنم میں ضرور لے جاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام سیکھ گئے کہ ایک حقیقت ہے، ہم اپنی اولاد کو اپنا دین وراثت میں نہیں دے سکتے۔ جائیداد وراثت میں مل جاتی ہے، نام وراثت میں مل جاتا ہے، شکل صورت کبھی وراثت میں مل جاتی ہے، زبان وراثت میں مل جاتی ہے، دین نہیں ملتا وراثت میں۔ دین آپ کو خود لینا پڑتا ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کہہ دیا اپنی بیٹی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یا فاطمہ بنت محمد اتق اللہ فانی لا املک لک من اللہ شیئا، فاطمہ محمد کی بیٹی تجھے خود اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس دن میرے ہاتھ میں بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ لا املک لک من اللہ شیئا، مجھے کسی بات پر قابو نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، تمہیں اپنا تقوی لے کر جانا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی بیٹی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہا جا رہا ہے ومن ذریتی۔ پھر اب یہ دعا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مستقبل، آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ بچے کالج کہاں جائیں گے، ان کی شادی کہاں ہوگی، سیٹل کہاں ہوں گے، کون سے ملک میں جائیں گے، کون سے شہر میں رہیں گے، یہ تمام فیوچر پلاننگ ہوتی ہے، انسان میں ایک طبیعتی چیز ہے، نیچرل سی چیز ہے۔ ان دعاؤں میں ہم نے سیکھا ہے کہ اصل جو انسان کا جو ذخیرہ ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا، کہ میری اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے جو اچھے کام کرنے والے تھے، وہ میرے ہی اچھی تربیت کا، جو میں نے نماز قائم کی تھی اور میں نے اپنے بچوں کو نماز قائم کرنے سکھائی تھی، انہی بیجوں کا یہ پھل ہے، اور وہ سب میرے پاس واپس آ رہا ہے، اسی سے میرے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس طرح دین نہیں دیا اور وہ دین چھوڑتے چلے گئے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ بڑے آبزرونگ تھے، پھر آپ کے ابو امی ذرا کم آبزرونگ اس سے، پھر آپ کچھ زیادہ ہی لبرل ہو گئے، پھر آپ کی اولاد اور لبرل، اور پھر اب گھروں میں عید پہ کرسمس میں کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اسلام ہٹتا چلا جا رہا ہے، جہاں تک کہ اسلام مٹ سا گیا، اور کچھ ایک دو نسل میں ہی اسلام کا نام کوئی نہیں۔ عید پہ شاید نظر آ جائیں، شاید، یا پھر وہ بھی نہیں۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے نماز قائم نہیں کی تھی نا، اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی تلقین نہیں کی تھی، اس کے بعد سے یہ کم سے کم جو ہوتا چلا گیا، اس سب کی جواب دہی اس باپ کو دینی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 10 جنریشنز کا معاملہ ہو، 20 نسلوں کا معاملہ ہو، اور اس ایک کو جواب دینے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، اپنے سمیت اوروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں تو اچھا کر لوں، میں تو نماز قائم کر لوں، اس کا کیا فائدہ ہونا ہے اگر میری اولاد میں کوئی نماز نہیں قائم کرے گا، یہ دین آگے کوئی لے کے نہیں جائے گا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اور اس دعا کی اہمیت کو سمجھیے کہ عام طور پر دعا میں ربی، ربنا، میرے رب، ہمارے رب، پھر دعا ہوتی ہے۔ اس دعا کو کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، میرے رب میری یہ دعا مانگ لے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ اور کسی دعا میں یہ نہیں آپ سنتے ربنا وتقبل دعا، میرے رب یہ دعا قبول کر لینا۔ دعا کا مقصد ہی قبول کروانا ہے، آپ دعا کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ قبول کر لے۔ لیکن یہاں خاص اس دعا پہ انہوں نے اہتمام کیا کہ یہ دعا کوئی اور ہو نہ ہو، یہ ضرور ہو جائے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اور بھی دعائیں تھیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات وما قال وربنا وتقبل، میرے رب اس شہر کو پورا من بنا دے، اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے۔ اس کے آخر میں یہ نہیں کہا میرے رب یہ دعا ضرور قبول کر لینا، یہ نہیں کہا۔ نماز کے بارے میں، نماز قائم کرنے کے بارے میں، اولاد کے دین کو برقرار رکھنے کے بارے میں فوراً کہا میرے رب یہ دعا ضرور، یہ خاص ربنا وتقبل دعا۔ عربی میں کہتے ہیں وقبل، قبیلہ یقبل، قبول کرنا، تقبل یتقبل، پوری طرح قبول کرنا۔ یہاں ہے ربنا وتقبل دعا، یہ نہیں کہا وقبل دعا، قبول کر لینا، رب اس کو تو پوری طرح قبول کر لے۔ یہ اس پہ یعنی بہت ایمفسائز کر کے، اس پہ بہت تاکید کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے ربنا وتقبل دعا۔ پھر آگے، اچھا یہ اگلی نسل کی بات ہے، اب پیچھے کی بات ہوگی۔
ربنا اغفر لی، ہمارے رب مجھے معاف کر دے۔ اب یہ یہاں ایک عجیب، اس کو عربی میں کہتے ہیں التفات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ شروع میں بات کی تھی ربی، ربی جعلنی، ربی میرے رب، پھر کہا ربنا وتقبل دعا، ہمارے رب۔ دعا شروع ہوئی تھی ربی میرے رب، آدھی دعا کے بعد ہمارے رب دعا قبول کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ ہمارے سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زیادہ، یعنی اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو وہ اب اس دعا میں شامل کر رہے ہیں، ابھی سے وہ ان کو نماز کا قائم بنا رہے ہیں، اس دعا کا قائم بنا رہے ہیں۔ یہ دعا صرف میرے کرنے کی نہیں ہے بچے، تیرے کرنے کی بھی ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہی اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کر لیا اس دعا میں، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، ہمارے رب مجھے معاف کر دے۔ غور سے سننا، ہمارے رب مجھے معاف کر دے۔ توقع زبان میں کیا ہوتی ہے؟ میرے رب مجھے معاف کر دے، یا ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، یا دونوں ہم، یا دونوں میں۔ یہاں کیا ہے؟ ہمارے رب مجھے معاف کر دے۔ یہاں کیا بات سکھائی جا رہی ہے؟ یہاں اولاد کو سکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے رب سے مراد باپ بیٹا دونوں، اور خاص کر میری معافی یعنی باپ کی معافی۔ ان کو سنت سکھائی جا رہی ہے کہ اپنی معافی ہی نہ مانگا کرو، خاص اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو ربنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، بچوں کو سکھانا اپنے فائدے کے لیے کہ ماں کے لیے باپ کے لیے خاص دعا کیا کرو، الگ سے دعا۔ یہ نہیں کہ تمام دعا میں چلو آپ کو بھی شامل کر دیا، نہیں، ماں باپ کے لیے خاص دعا، ربنا اغفر لی۔ پھر انہوں نے اپنی مثال دی بچے کو، اچھا اگر میں اپنے اولاد سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے، تو پھر مجھ پر بھی واجب ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کروں۔ ولی والدیہ، مجھے معاف کر دے اور میرے دونوں والدین کو معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، میرے دونوں والدین کو معاف کر دے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بناتے تھے، اور ان سے تو کافی اختلاف ہوا، اور جب وہ گھر سے نکالے گئے تو انہوں نے کہا سوف استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا آپ کے لیے۔ اچھا وہ چلے گئے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، پہلے اس بات کا ذکر آیا تھا میرے والد کو معاف کر دیجیے گا، وہ گمراہوں میں سے تھے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت تھے وہ بھی، وہ ان کے کم عمری کی بات تھی جب انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ لیکن اب ان دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑی عمر میں آنے کے بعد ذکر انہوں نے خود کیا ہے کہ اس اللہ کا بڑا شکر، اس کی بڑی تعریف جس نے مجھے بڑی عمر میں آنے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق کی اولاد دی، اس کا تحفہ دیا۔ یعنی یہ دعا بڑی عمر میں ہو رہی ہے۔ اب بڑی عمر میں آنے کے بعد شاید ان کے والد حیات بھی نہ ہوں، اب ماں باپ حیات بھی نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ زندہ ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے، اتنی بات واضح ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ یہاں کہتے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، ماں باپ کو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ مشرک ہیں۔ اور جگہ قرآن میں ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے والد جہنمی ہیں، یعنی وہ جہنم جانے والوں میں سے ہیں، وہ جہنم کے مستحق ہیں، پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے، کیونکہ قرآن میں اس بات کا حکم آ گیا کہ جو جہنم جا رہا ہے اس کے لیے دعا نہیں کرنی، جہنم میں جا چکا اس کے لیے دعا، ہم نے فرعون کے لیے دعا نہیں کرنی، منع ہے۔ اب ان کا معاملہ، ان کے اپنے باپ ہیں، ان کے اپنے والد ہیں، کیسے دعا نہ کریں؟ قرآن نے یہ بات واضح کی کہ بڑی عمر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے والد جہنم میں جا رہے ہیں، ان سے دعا کرواتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا شروع سے، لیکن وہ دعا کرواتے رہے۔ اور پھر خاص وحی کے ذریعے بالکل آخر عمر میں جا کر، کیونکہ یہ تو بڑی عمر میں دعا کر رہے ہیں نا والدین کے لیے، اگر یہ دوسری بات ہے کہ جب ان پر واضح ہو گیا تو انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ابھی بڑی عمر میں بھی وہ اپنے دونوں والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر آخری لمحے میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب نہیں کرو، اب میں نے واضح کر دیا تمہارے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم پر شروع سے بات واضح نہیں کی۔ جس دن گھر چھوڑ کے گئے تھے کم عمری میں، نوجوان تھے، اسی وقت بتا دیتے کہ یہ تو ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے آپ نے، ساری عمر کرتے رہے دعا، ساری عمر ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور پھر آخر میں کہا اچھا اب نہیں کرو، فلما تبین لہ انہ من اصحاب النار تبرأ منہ۔ تو یہاں کہتے ہیں میرے والدین کو معاف کر دے، میرے دونوں ماں باپ کو معاف کر دے، مؤمنین جو بھی اہل ایمان ہوں ان سب کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کھڑا ہوگا۔ یعنی
تمام وہ لوگ جو اس دین پر، جو میرا دین ہے، جو میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، جو اس تعلق کو قائم کریں گے، خود ان سب کو معاف کر دے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. اب آگے بڑی خوبصورت بات دیکھیے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے بچوں کو معاف کر دے. یہی کہنا تھا نا، بچوں کے بجائے مؤمنین کا لفظ استعمال کیا. بڑی گہری بات کی. کیونکہ ہماری توقع تھی مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، میری اولاد کو معاف کر. یہاں کہا مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، اور پھر مومنین کو معاف کر. کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کہ میری اولاد میں سے جو مومنین ہو گئے انہیں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، باقیوں سے میں نے اپنا ہاتھ صاف کر لیے. مجھے نہ ان کو دیکھنا ہے قیامت کے دن، وہ میرے اوپر بوجھ بنیں گے، میرا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے، وہ میرے اوپر بوجھ بن جائیں گے. وجعلنا للمتقین اماما، اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا. آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ساتھ اس طرح سمجھیے کہ ایک زنجیر سے جڑی ہوئی ہیں. اگر انہوں نے اچھائی کی تو آپ کا درجہ اوپر ہو رہا ہے، انہوں نے برائی کی تو آپ کو نیچے گھسیٹ رہے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک تربیت نہیں دی ہوگی. تو یہاں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. اب اس دعا کو سیرت کے معاملے میں بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جب یہ دعا بتائی جا رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کعبہ بنانے کے بعد، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے امتحانات کے بعد یہ دعا کی تھی. اور مقیمت صلاۃ سے مراد ہے، اب کیونکہ کعبہ تو بن چکا ہے تو نماز کیسے قائم ہوگی؟ کعبے پہ. اور مقیمت صلاۃ سے مراد یہ بھی ہے کہ میری اولاد جو یہاں مکے میں رہے گی، جو یہاں پر نماز قائم کرے گی، یعنی یہاں پر جو لوگ ہوں گے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ہم نے پہلے بات کی تھی، جو لوگ یہاں پر قائم ہوں گے رہیں گے، ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس لوگ آ کر نہ صرف کعبے کی طرف ان کا دل نرم ہو، ان لوگوں کی طرف نرم ہو، ان کو دیکھ کے وہ نماز پڑھنی شروع کر دیں. ان لوگوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے، ان کو ایسا نرم دل بنا کہ ان کا خدا کی طرف دل نرم رہے اور پھر لوگوں کی طرف دل نرم رہے. یہ ان کی دعا تھی. اب اس کو اگر آپ سیرت پہ سپر امپوز کریں اس بات کو، تو سیرت میں اس وقت حال یہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. قریش جو ان کی اولاد میں سے ہیں، بنو ہاشم ان کی اولاد میں سے ہیں، اور اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، یتیم کو تو دھکے مارتے ہیں. لا یحض علی طعام المسکین، کی مسکین کو کسی کو کھانے کو نہ مل رہا، اس کو کھانے کی نہ تو خود دیتے ہیں، نہ کسی کو تلقین کرتے ہیں کہ کم از کم تم دے دو. نماز پڑھتے ہیں تو الذین هم یراؤون، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ لوگ چلو نماز پڑھ لی، کیونکہ ان کی حکومتی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے کسٹوڈین ہیں تو کچھ تو دکھانا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ عبادت کرتے ہیں، تو دکھاوے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یعنی ان کا تمام دین مصنوعی بن چکا ہے، دکھانے کو ہے، اصل اس کی کوئی روح نہیں رہی. اس دعا کا مقصد ہے اس بات کو واضح کرنا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ابھی کعبے کا کنٹرول ہے، جن کے ہاتھ میں ابھی حکومت ہے، وہ اس کی مستحق نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی دعا سے جسے کہتے ہیں خیبۃ الاعمال عربی میں، ڈس اپوائنٹ کیا ہے، مایوس کیا ہے اپنے باپ کو. وہ اس کے مستحق نہیں ہے. اب اس کا مستحق وہ ہوگا جو ان کی طرح نماز کو قائم کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو کرنے کے فوراً بعد، اب یہ دعا کی بات تو ختم ہو گئی ہے، میں آخری بات آپ سے کر دوں. اس سورۃ ابراہیم میں اصل میں قرآن کی آیات اور ان واقعات کا ذکر ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے. ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. ان دعاؤں کے ذکر کرنے کے بعد، جو ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی، اگلی فوراً آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظالم کرتے ہیں اس کے معاملے میں غافل ہے، کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں. آپ کبھی جرت بھی مت کرنا کہ یہ گمان ہو جائے آپ کو کہ ان کو نہیں معلوم، اللہ کو نہیں معلوم یہ کیا کر رہے ہیں. کہنے کا کیا مقصد ہے کہ انہوں نے اس دین کی ایسی بے حرمتی کی ہے، اسی کعبے کے ارد گرد، جس کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے ابراہیم نے یہ دعائیں کی تھیں، اسی کعبے کے ارد گرد انہوں نے بت ڈالے ہیں. جو یہ ظالم کرتے ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ خدا کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو مایوس کیا، اور کس طرح انہوں نے اپنے رب کا غضب اس کے مستحق ہوئے ہیں. تو یہ التفات اسے کہتے ہیں، ایک سوئچ ہوتا ہے، ٹرانزیشن ہوتی ہے. اب وہ بات کرنے کے بعد ابھی حالیہ سچویشن پہ آ جائیں. اس حالیہ سچویشن میں اس اولاد کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، اور ان سے تو میں نمٹوں گا، آپ ان کی فکر نہ کریں، میں نمٹوں گا ان سے. پھر آگے کہہ دیا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم نے ان کو تو تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، اس دن تک جب آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، تب تک ٹھیک ہے، ان کی ڈھیل ہے. اور یہ آخری آج کے درس میں یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ دین کی تعلیمات
دیے جانے کے باوجود ان تعلیمات سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو خدا ڈھیل دیتا ہے. وہ لگتا ہے کہ وہ یہ کچھ کرنے کے باوجود بچ کے نکل گئے. اور تعالیٰ خود واضح کر رہا ہے یؤخرہم لیومین، ان کو تو میں آگے وقت دیتا ہی رہوں گا ایک دن تک جب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یعنی الناس نیام، علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں دوڑ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جاگ رہے تھے اب سوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ سو رہے تھے اب جاگے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو اس وقت تک ڈھیل ہے. تو ہمیں لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگنا. رب احکم بیننا بالحق، رب احکم بالحق قرآن کی دعا ہے. میرے رب فیصلہ حق سے کر، حق سے فیصلہ کر. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے خدا نے حق سے فیصلہ کرنا ہے، تو اس کا فیصلہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے پھر. رب احکم بالحق، اس سے کہنے کا مقصد، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ ظالم کیا کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ انہیں حق کا فیصلہ ہی کرنا ہے، اور جیسا تو نے کرنا تھا وہی کر. کسی کی سزا کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بس حق فیصلہ کر دے میرے رب. وہ تو کرتا ہی، وہ انت الحق، وہ ہے ہی حق جس کو ہر ایک کا حق ملتا ہے، جو حق بات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. اسی لیے ان کا نام الحق ہے، ہمارے رب کے ناموں میں سے ان کا نام الحق سبحانہ و تعالی. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً کہا جا رہا ہے ان کے خلاف دعا نہ کرنا، ان سے تو میں نمٹ لوں گا. یہ آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ دیا تو پھر ان کی خیر نہیں، آپ نہ کہنا، میں دیکھ لوں گا. علیہ الصلوۃ والسلام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ابھی کر لیتے ہیں، نا پھر میں براڈ کاسٹ بند کر دوں. ناٹ آن لائن، تھوڑا لاؤڈ. اچھا جی یہ فیس بک پہ جا رہا ہے، استغفر اللہ. جی جو انگلش میں ہوتا ہے وہ کل اپلوڈ ہوگا. جی دل سے زبان پہ آئی کہ دل کی بات اللہ معاف کرتا ہے. اگر دل سے کسی کے خلاف دعا نکلی ہے زبان پر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا فضل ہے کہ بات دل میں ہی رہی، کیونکہ وہ اس کو وسوسے کی بنیاد حد تک ہی رکھیں گے، یا اس کو آپ ایسی خواہش کی حد تک ہی رکھیں گے، اس کو آپ کے خلاف نہیں گنا جائے گا. کبھی ہوتا ہے انسان کے دل میں آتی ہیں چیزیں. غل کے بارے میں پچھلے ہفتے میں نے خطبہ دیا تھا کہ ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان کبھی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا غصہ نہیں اترتا یا اس کا زخم نہیں بھرتا، تو وہ ہوتا ہے، وہ نیچرل چیز ہے. لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے اولاد کو کہ بیٹا دل سے دعا نہیں کی، دعا دیتا نہیں ہے، ماں باپ دیتے نہیں ہیں، لیکن اولاد کی کوئی اگر ایسی حرکت ہو تو وہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ دیتے نہیں ہو، دل سے نکلتی ہے، تو ماں باپ تو نہیں دینا چاہتے، لیکن اس ایکٹ کی وجہ سے اس کو کیسے. تو اگر ماں باپ کو تکلیف دی ہے اور ماں باپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل سے ایسے جیسے اس لمحے میں ایک بد دعا قسم کی نکل آئی، اگر فرض کریں، ٹھیک ہے. دیکھیں ماں باپ کی بڑی اتھارٹی ہے. ماں باپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، شاید آپ کی نظر میں ہوں شاید نہ. ہم سب کو معلوم ہے کہ دین میں ماں باپ کے کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے رب کے بعد والدین کا ذکر ہے. اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ عام معاملات میں ہمیں اسلام کا حکم ہے. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خام، جو کہا ہے وہ کر لو، مان لو. اسلام اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا بالکل نا. اچھا، اسلام جو ہے سب سے نچلا مرحلہ ہے، اس سے اوپر ہے ایمان، اور اس سے اوپر ہے کیا؟ احسان. ٹھیک ہے. ہم سب کو احسان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیں اسلام کا حکم، اسلام کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ اسلام ہے. اور سب سے زیادہ بہترین جو کوئی انسان کر سکے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے. پاس ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اسلام. ٹاپ کے نمبرز لینے کے لیے احسان. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر آپ سمجھیے ایک واحد معاملہ ہے جس میں صرف اچھائی کرنا کافی نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، یعنی کم از کم ریکوائرمنٹ والدین کے ساتھ احسان کی ہے.
اور کسی معاملے میں کم از کم ریکوائرمنٹ احسان کی نہیں ہے. اطاعت ہے، اچھائی ہے، خیر ہے، احسان نہیں. احسان صرف والدین کے معاملے میں. یہاں تک کہ ایک آیت مجھے حیرت ہوتی ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں. قل اتلو ما حرم ربکم علیکم، تم آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. شرک کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. اور ان تمام چیزوں کے درمیان وبالوالدین احسانا. عجیب بات، اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا جو منع ہے، حرام ہے. اور ان تمام ممنوعات میں سے ایک دم والدین کے ساتھ احسان. ممنوعات میں سے تھوڑی ہے، یہ تو حکم ہے، جو کرنے کی چیز ہے، نہ کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اس کا یہاں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حکمت ہے قرآن کی. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا بھی کم ہوا تو حرام ہے. یہ حرمات میں شامل، سورۃ الانعام کی آیت میں حرمات میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو یہ مقام والدین کو دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود والدین سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی کبھی اولاد سے ہوتی ہے. دونوں انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حق دے دیا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے جتنا. اور احسان کی بھی مختلف ڈیفینیشن ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئیوں کو بڑے اچھے والدین نصیب دیے ہیں اور کئیوں کو ظالم والدین بھی نصیب دیے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جب وہ زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کبھی کبھار تو بہت گھناؤنی قسم کی زیادتی ہے. ابھی میرے پاس ہر قسم کے کیس لوگ لے کر آتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا. میں حیران رہ جاتا ہوں، ماں باپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہوتا ہے. اب ان ماں باپ کو اگر آپ ان کے حق میں کہیں کہ ان کے ساتھ احسان، اور اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ تو آگے تم نے کچھ نہیں کہنا اور ان کے ساتھ بالکل بہترین تعلق اور برتاؤ، اور یہ زیادتی ہے. تو پھر احسان کا لفظ اچھی طرح سمجھ لیں. احسان ہوتا ہے جو میں اپنی جو میری لمٹ ہے نا اس میں اور آپ کی لمٹ میں فرق ہے. جو میری صورتحال ہے اور آپ کی صورتحال ہے اس میں فرق ہے. دیکھیے اگر کوئی بچہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہترین کرتا ہے تو اس کا 80 آتا ہے. وہ اس کا بہترین کیا ہے؟ 80 ہے. کسی اور کا بہترین 70 ہے، کسی اور کا بہترین 90 ہے، کسی اور کا بہترین 100 ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کی صورتحال کے مطابق آپ بہترین کیا کر سکتے ہیں وہ احسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی صورتحال ایسی ہو کہ اس کے والدین اتنے ابیوسو ہیں، انہوں نے اس کو اتنی تکلیف دی ہے کہ وہ مریض بن گیا ہے. ان کو دیکھ کے اس کا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یا ان کو دیکھ کے اس کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. اب وہ ان سے ایک فاصلہ رکھتا ہے. یہ اس کا بہترین یہی ہے. بہترین سے بہترین جو کر سکتا ہے اس کا یہی ہے. یعنی وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر صورتحال پہ. دوسری طرف آئیے والدین کی طرف. والدین کو کبھی بچوں پہ غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. اب خدا دیکھ رہا ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس نے جو مجھ سے بات کی جس سے مجھے غصہ آیا، اب میرا غصہ فرشتے لکھ رہے ہیں. میرا غصہ اس کے کھاتے میں اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا، قرآن نے اپنا حکم شائع کر دیا کہ والدین کے ساتھ تو احسان ہی احسان ہونا ہے. اب اس نے آگے سے اپنی زبان چلائی، اس نے آگے سے نظر سے، اس نے مجھے بری طرح سے دیکھا. کبھی بدتمیزی صرف زبان سے نہیں ہوتی، شکل سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، آنکھیں نہ ملانے سے بھی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں ہے نظر عباسہ و بصر. ایسے دیکھا، ایسے ماتھے پہ بل آئے. یعنی ماتھے کے بل کا قرآن پہ ذکر ہے، جیسے یہ بھی تکبر کی علامات ہیں، صرف عمل کا ذکر نہیں ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوا ہے، میرے دل میں کوئی برا خیال ہے، فرشتے نے تو لکھا ہے، لیکن مجھے سوچنا پڑے گا لکھنے کے بعد یا غصہ آنے کے بعد یا بری دعا میرے اللہ پوچھے گا. تو اس سے کبھی ہوتا ہے دماغ میں آ جاتا ہے، اللہ سب پوچھے گا. کبھی اگر آ بھی جائے تو بعد میں اپنی اولاد کی محبت میں اگر یہ خیال آپ کو آئے کہ دیکھیے جتنا بھی غصہ مجھے آیا ہوا ہے، اس غصے کی کیا یہ حد ہے کہ مجھے میرے لیے یہ بات قابل قبول ہے کہ جب میری اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو تو اس سے یہ باتیں پوچھی جائیں اور اس کی بنیاد پر یہ میری اولاد جلائی جائے. آپ کو مثال کے ذریعے بات بتاتا ہوں. آپ کو جتنا بھی غصہ آیا اپنے بچے پر، بیٹے پر، بیٹی پر، جتنا بھی غصہ آیا، اس کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اگر گھر میں آگ لگ جائے اور اس کے کمرے میں آگ لگ جائے اور ابھی جھگڑ کے گیا بچہ، آپ جھگڑے کو بھولیں گے کہ نہیں؟ اس وقت تو کچھ نہیں یاد رہتا، کوئی غصہ، کوئی بدتمیزی، کوئی گستاخی، کوئی کچھ نہیں یاد رہے گا. میرا بچہ جل رہا ہے، وہ سب بھول جائیں گے آپ. اگر وہ آگ اتنی قوی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سارا جھگڑا، سارا غصہ، ساری مایوسی سب بھول گئے، اس سے کہیں بڑی آگ آگے نہیں آنے والی.
سوچیں ذرا، اس سے کہیں بڑا خطرہ آگے نہیں آنے والا. اگر آپ کی بات چھوڑ دیجیے، اگر آپ کے بچے کے پولیس دروازے پہ آتی ہے، بیٹے کا نام پوچھتی ہے آپ کا، اس سے بات کرنی ہے، اگر جتنا بھی غصہ آپ کو آیا ہو، آپ گھبرا نہیں جائیں گے اپنی اولاد کے لیے؟ انسان گھبرا جائے گا نا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں آ گئے؟ اور اگر اس کو لے کے چلے جائیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے چلو شکر ہے اللہ نے دعا مان ہی لی میری، میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے انصاف دے، فوراً ہی آ گیا، کافی ایکسپریس انصاف آ گیا. کسی ماں کو، کسی باپ کو تسلی نہیں ہوگی کہ یہ میری دعا قبول ہو گئی، بلکہ اس کو یا اللہ میری دعا تو نہیں قبول ہو گئی، یا اللہ میری اولاد کو بچا لے، یا اللہ خیر کر. اس وقت صرف محبت ہی محبت کا خیال ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر آنے والی زندگی انسان کی نظروں کے سامنے ہونا تو اولاد کا غصہ بھی آرام سے یعنی وہ زیادتی تو زیادتی ہی رہے گی. آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دعا جو غلطی سے نکلی ہو نا، یا انسانی ناطے سے نکلی ہو، اس کو آپ ریٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. میرے رب ایسا نہ کرنا، میری اولاد کو معاف کر دے، میری اولاد کو معاف کر دے. آپ اس کو پیچھے لے لیں، کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر میں لکھی گئی ہے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھی چیزیں بری چیزوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ تو قاعدہ ہے قرآن کا. تو ایسا ہی کرنا چاہیے اپنے اولاد کے ساتھ. کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہے غصہ آئے گا، ہم اس زندگی میں تو ہونا ہی ایسا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد پہ بڑا غصہ تھا. کتنے سالوں انہوں نے اپنے باپ کو اس ٹارچر میں رکھا، بیٹے کو الگ کیا. آخر کار جب ریونین ہو بھی گئی، بچوں نے معافی مانگ لی، بچوں نے کھل کے معافی مانگ لی، باپ سے بھی معافی مانگی. اور انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. دیکھیں ٹھیک ہے اللہ کا معاف کرنا ہے، پتہ ہے اللہ کے معاف کرنے میں اور انسان کے معاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ جب معاف کرتا ہے نا، جب توبہ قبول کرتا ہے تو وہ آپ کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ جب کسی چیز کو دبا دیتا ہے، یعنی جس آپ کے گناہوں کو دفنا دیتا ہے، تو اس کا دوبارہ ذکر نہیں ہوتا، ختم ہو گئی بات، بالکل نئی سرے سے شروع. کوئی توبہ، جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے، شہادت دیتا ہے، تو وہ ایک توبہ ہی ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آیا ہوں. تو کیا ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کے ساتھ؟ سارے کے سارے گناہ معاف، سب ختم، بالکل نئی کلین سلیٹ. لیکن انسان اس چیز کا قادر نہیں ہے. ہمیں ایسی صلاحیت نہیں دی گئی. آپ کے ساتھ اگر کسی نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، وہ آ کے معافی بھی مانگ لے تو وہ مٹ نہیں جاتی. آپ معافی قبول بھی کر لیں، آپ اس طرح کا معاف نہیں کر سکتے جس طرح کا ہمارا رب معاف کرتا ہے. اسی لیے ان آیات میں جن میں غل کا ذکر ہے، سورۃ الحجر میں غل کا ذکر ہے کہ ایک بری، آپ کے دل میں برے جذبات تھے کسی کی طرف، وہ آپ نے جتنی بھی کوشش کر لی نہیں نکلے. وہ ایسے جذبات ہیں وہ اہل جنت کے دلوں میں ہوں گے. اس سے کیا بات نکلی کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری فیلنگ ہے وہ آپ نہیں نکال سکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، صبر نہیں ہے. یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، صحابہ میں بھی ہوتی تھیں. علی رضی اللہ عنہ وہ دعا پڑھ کر کہتے تھے کہ جو میرا خلافت کے معاملے میں جھگڑا ہوا ہے جن میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے رب مجھے ان میں سے بنا جن کے دلوں میں سے یہ غل قیامت کے دن نکال لیا جائے. اور پھر ان آیات میں آگے آ کے بات کی گئی ہے، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے عباد کو بتا دے، میرے بندوں کو بتا دے اے نبی میں ہی ہوں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح کی مغفرت ہمارا رب کرتا ہے، جیسا رحم ہمارا رب دکھاتا ہے، وہ ہماری صلاحیت میں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے معاف کر بھی دیا لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف رہی، وہ آپ نہ گناہ گار ہیں، نہ اس سے مراد ہے کہ آپ کسی کا نقصان چاہتے ہیں، نہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن تکلیف اپنی جگہ تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے بیٹوں نے سالوں تکلیف دینے کے بعد معافی مانگی تو اٹس ناٹ انف. کیا کہتے ہیں؟ سوف استغفر لکم ربی، اچھا میں مانگ لوں گا. یہ نہیں کہا اچھا ہاں وہی مانگ لیتا ہوں، کہا مانگ لوں گا بعد میں ابھی نہیں، ابھی بہت غصہ ہے. جی جی پوچھیے آپ. My father is asking me a question. Okay. جی. یہ بھی تو کہا گیا ہے نا، ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے تو ان کو اف تک نہ کہو. وہ کس موقع پہ کہا، کب اس کا کیا ہے؟ وہ لمبی بات ہے آپ، لیکن hopefully maybe tomorrow we can talk about it. اس کا مطلب یہ ہے کہ never go against them even if you are. No, you can go against them. Okay, so let me go back to it. Papa, if you're going to speak English, then that's going to confuse me. Okay, so Urdu.
آپ پوچھتے ہیں فلا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر بڑھاپا چڑھتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کے بچپنے میں ہوا کرتی تھیں. انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جیسے بچپن میں کمزور تھا. انسان دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے بچپن میں کسی زمانے میں دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا تھا. انسان پر غصہ جلدی طاری ہو جاتا ہے, برے موڈ میں جلدی آ جاتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار جب نعمرہ ننکسہ فی الخلق قرآن میں ہے, جب بڑی عمر آتی ہے جس کو بڑی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں, یعنی اس کی یادداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے, اس کے جذبات زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, سیلف کنٹرول کم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے وہ ہر طرح کی نظر میں کمزوری, جسم میں کمزوری, یادداشت میں کمزوری, جذبات پہ قابو پہ کمزوری, یہاں تک کہ کبھی ہوتا ہے کو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ جتنی عمر رسیدہ ہوتے ہیں اتنی ان کی زبان چلتی ہے. اور ہوتے وہ ایک صاحب تھے, وہ یوں کہ ایک مسجد میں وہ اذان دیا کرتے تھے, بڑی عمر کے تھے, تو وہ ان کو مستی لینے کا بڑا شوق تھا. تو وہ اذان دیتے دوران گھور کے ایسے اللہ اکبر اللہ, مجھے کون روکے گا. ان کا اپنا تھا, ٹھیک ہے, وہ کرتے, وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں, مسجد میں آپ بیٹھے کسی سے بات کر رہے ہیں, ہلکی پھلکی آواز میں بات کریں گے. ان کی عادت کیا تھی, السلام علیکم جی, کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہیں آپ. کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت پھر آپ کو اس عمر میں لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایکسٹرا صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس معاملے میں کیا کہا گیا, آپ نے کس بڑی عمر کے لوگوں میں آپ نے کس سے سب سے زیادہ آپ کا معاملہ واسطہ پڑنا ہے, آپ کے والدین سے. اور کبھی وہ آپ کو ایسی بات کریں, جب والدین کو کمپیوٹر سمجھ نہیں آتا, آئی فون سمجھ نہیں آ رہا, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے, بھائی ایسے ہوتا ہے, نہیں یہ پھر سے بتاؤ, یہ سمجھ نہیں آیا, اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, نہیں یہ نہیں یہ وہ, تھوڑا سا سن لیں اس کو, ایسے پھر ایسے پھر ایسے, تمہیں کچھ نہیں پتا, میں خود ہی کہیں جا کے سیکھ لوں گا. اب جب ایسا ہوگا تو آپ کو تو اس میں کہا گیا فلا تقل لهما اف, تحمل سے رہو, آرام سے رہو, غصہ مت دکھاؤ, تمہاری شکل پہ بل نہیں آنے چاہیے, ٹھنڈے رہو. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا مت اس وقت, کیونکہ اس خاص عمر میں مشکل ہو جاتی ہے نا. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا مت. وقل لہما قولا کریما, اور عزت سے بات کرنا, عزت دار لفظ استعمال کرنا, یعنی اپنی اور یہ بہت مشکل کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر آپ سے ہو جاتا ہے, جیسے ایگزامپل از مائی مدر, شی از ہارڈ آف ہیئرنگ, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں, ایک دفعہ دو دفعہ تین نہیں سنتی, پھر لٹرلی چیخ کے بولنا پڑتا ہے اونچی آواز میں, لگتا ہے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں, وچ وی ڈونٹ مین, ایسے نہیں ہے. تو وہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے کہ تم نے مجھے جھٹک دیا. تو اس وقت نماز میں ہم استغفار اور توبہ کرتے ہیں, اللہ کی اس نوبت میں نہ پہنچ جائے. لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا اور ان کو, اور وہ ناراض ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے. مجھے تو یہی ایک چیز سمجھ آتی ہے اس سچویشن میں کیا. اوکے, اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے, میں سب کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ان کو سنائی نہیں دیا ہوگا. اگر کوئی عمر رسیدہ ہے, ان کی سننے میں ان کو کمزوری ہے, تو آپ کو ذرا اونچی آواز میں پھر کہا سمجھ نہیں, وہ کہا روٹی بن گئی ہے, اور پھر ان کو برا لگا کہ دیکھو مجھے کیسے ڈانٹا, اتنا اونچا کہہ دیا, مجھ پہ ایسے آواز اٹھائی, مجھے جھٹک دیا. اب ان کے دل میں یہ بات آ گئی, آپ کا مقصد یہ نہیں تھا. دیکھیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا کریٹو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اگر ان کا سننے کا مسئلہ ہے تو شاید کچھ باتیں کہنے کے بجائے کرنی چاہیے. روٹی بن گئی, جسٹ روٹی لا کے دے دیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. یا اگر آپ کو پہلے ہی تجربہ ہے, میں اگر بلاؤں گی کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, یہ کرنے کے بجائے اگر انسان خود جائے, پیار سے اٹھائے, یہاں لے آئے, کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے اور کہے بغیر کر دے. یعنی سوچنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہے وربل کمیونیکیشن, آپ نے الفاظ استعمال کیے, دوسرا ہے کہ یہی بات کس اور طریقے سے کی جا سکتی تھی.
آپ کا بھی تجربہ ہے کہ یہ پہلے دن کی بات نہیں ہے. آپ کے بڑی عمر کسی عمر رسیدہ سے آپ کا آپ اس میں انٹریکشن ہو تو یہ آپ کو تجربہ ہے کہ کون سی بات اس طرح ہوتی ہے, کس طریقے سے بات غلط ہو جاتی ہے, معاملہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا انسان کو کریٹو ہونا پڑتا ہے کہ میرا اس کے لیے کوئی اور حل نکالنا پڑے گا, اور حل ہمیشہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ہمارے بڑے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاصی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور چیز آپ کو غصہ نہیں دلائے گی, لیکن جس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں نا, وہ آپ کو بالکل بھڑکا کے رکھ دے گی. ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے یہ. اور اگر ایسا ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو پہلے تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ چیزوں پہ میرا تحمل نہیں ہوتا, میری اپنی زبان مجھ سے نہیں رکی جاتی, میرا غصہ مجھ سے نہیں رکا جاتا. دیکھیے وہ ٹیمپریچر جو ہے نا بوائلنگ پوائنٹ سے پہنچنے سے پہلے نا اثرات اس کے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب اثرات نظر آنے شروع ہو جائے نا کہ یہ کچھ معاملہ پھٹنے والا ہے, تو اگر آپ اس میں سے کسی طرح نکل آئیں, سبجیکٹ بدل دیں, اچھا وہ کام یاد آ گیا, آپ کہیں پھسل کے نکل جائیں, اس سے پہلے کہ کوئی نیا ایڈونچر شروع ہو جائے, نیا انسیڈنٹ شروع ہو جائے. اس میں بھی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے, تجربے کی بنیاد پر. پہلے کیا ہوتا ہے یہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جو اہل ایمان ہے وہ ایک ہی سوراخ میں 2 بار نہیں گرتا. اگر پہلے اسی صورتحال میں اسی طرح بدتمیزی ہو گئی تھی, جھگڑا ہو گیا تھا, بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو کہ میں نے کیوں اپنی زبان اوپر کی, میں نے شکل ایسی کیوں بنائی, ایسا کیوں کیا, آئندہ پھر سوچ کے میں اگر ایسا ہو رہا ہو تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح اچھے طریقے سے, نہ کسی کو تکلیف دے کر, نہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال کر اس صورتحال سے نکلنا ہے. اس طرح کی اٹ موسٹ کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. جی آخری سوال. آپ نے اس پہلو میں بات کی احسان والے, اس کا ایک اپوزٹ سائڈ بھی ہے کہ جب اس طرح کی آیتوں کو پیرنٹس ایز اے بلیک میل کی طرف یوز کرنا, اللہ, ہاں جی تھوڑا ایکسپلین ہو جائے. جی دیکھیے ہمارے دین میں ہماری جو خدمت ہے وہ خدا کی ہے, ہماری جو لائلٹی ہے وہ خدا کی ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا ہے. ہمارے دین کا مقصد, ان آیات کا مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نیچا کر کے اس کی ہر بات مان لیں. تکبر کی علامت ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے. دیکھیے اگر میں شوہر ہوں اور میں شوہر کے حقوق والی حدیث لے کے اپنی بیوی کے منہ پہ ماروں, ٹھیک ہے, نبی نے کہا تھا اگر یہ نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا, ایسے لانتے ہوں, یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھا, یہ پڑھا, اس کا میں پوسٹر بنا کے تمہارے اس پہ لگا دوں کہ اس کو روز دیکھا کرو. والدین کو کون سی آیات, کوئی قرآن نہیں آتا, کوئی قرآن نہیں آتا. کون سا قرآن آتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے وہ باتیں نکالے جس کا کس کو فائدہ, اس کا اپنا فائدہ, اس کے اپنے حقوق, اور ان آیات, ان احادیث, ان تعلیمات کا جن میں اس کی ذمہ داریاں ہیں, جن میں اس پر آئینہ پڑتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ان کو نہیں ذکر کرنا, بلکہ ان کا کوئی ذکر کرے تو کہنا بدتمیز. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا باپ اس پہ آ جائے. اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے کبھی بھی کوئی آرگیومنٹ جو ہے نا کہ آپس میں بحث مباحثہ ہو جائے, وہ کبھی نہیں جیت سکتے. اگر آپ جیتے تو اس سے بڑی ہار کوئی نہیں. اگر آپ نے کہہ دیا کسی کو کہ ماں کو کہہ دیا, باپ کو کہہ دیا کہ یہ اس طرح آپ جو کوٹ کرتے ہیں غلط ہے, یہ اچھا تو اب تم اسلام سکھاؤ گے مجھے, چلو یہ دن بھی آنا ہی تھا کہ اب ایسا کرو, تم چیئر پہ بیٹھو, میں زمین پہ بیٹھتا ہوں, تم مجھے سکھا دو. تم تو اب آئیے مولانا صاحب, آپ آئیے بیٹھیے. آپ جیتنے کی بڑی بہت گہری پرائس ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو, پہلی بات آگے سے بحث نہیں کرنی. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا الزام ان پر لگایا گیا تھا مدینے میں, افک کا جو واقعہ ہے. اور اس تہمت کے ضمن میں جب حالات بہت خراب ہو گئے, ان کو خبر ہوئی آخر کار جا کر کہ میرے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی, تقریباً مہینے بعد. ان کو مہینے تک کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بالکل شوق میں
اور انہوں نے نبی سے اجازت مانگی ان آتیہ ابویہ، میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. ان کو ہمارے نبی کا سامنا کرنے کی بھی قوت نہیں رہی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کا سامنا کیسی بات کی جا رہی ہے بیوی کے بارے میں، اب وہ کیسے شوہر کا سامنا کریں. تو انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. بھاگی گھر گئی ہیں اور ماں کے پاس جاتی ہیں اپنی، کہتی ہیں یا امتا ما یتحدث الناس، میری ماں گلے لپیٹ کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. ماں سے کہتی ہیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں ایھا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجلها وله ضرائر الا كثرنا عليها. دیکھو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹی، ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی شوہر ایسا ہو نا جس کو اپنی ایک بیوی سے بہت ہی محبت ہو جیسے تجھے ہے، اور اس کی دوسری بیویاں بھی ہوں، تو وہ ساری اکٹھی ہو کے اس کے خلاف سازش ہی کرتی ہیں. ان کی ماں نے ان سے کیا کہا، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ یہ باقی امہات المؤمنین نے کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی. اب ماں کی اپنے جذبات ہیں، وہ بیٹھی ہوں گی، جیسے ہماری جو پاکستان انڈیا کی مائیں ہیں ان کو تو اچھی طرح ریلیٹ ہو سکتا ہے، یہ انہیں نے کیا ہوگا، مجھے پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت، مجھے پتہ ہے، مجھے پہلے ہی پتہ ہے انہوں نے کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نہ کیا ہو. اب بیٹی فائنلی آتی ہے سامنے تو بیٹی سے کہتی ہے بیٹی یہ میں کیا کروں، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو ساری تجھ سے جلتی ہیں، جس طرح ان کو تجھ سے محبت ہے اور تو کسی سے نہیں ہے نا، اسی لیے وہ تجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں، یہ کیا انہوں نے. اب بات الٹی کی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے تہمت کے جواب میں، تہمت بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، تہمت کے جواب میں دوسری تہمت، یہ بھی تہمت ہے، اس کا بھی کوئی دلیل، اس کی کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. اپنے دماغ میں بات آئی اس کو ایسے پیش کرنا جیسے یہ بالکل حقیقت ہے، اور وہی ماں کہہ رہی ہے ان کی. اب اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دین کی سب سے بڑی پڑھانے والیوں میں سے، سکھانے والیوں میں سے، علماء میں سے ہیں، عالمات میں سے، معلمات میں سے ہیں. اب یہ موقع ہوتا ہے والدہ کی تصحیح کرنے کا کہ ماں آپ ایسی بات نہیں کر سکتی، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ آپ جو میرے خلاف ہوا ہے وہ آپ کسی اور کے خلاف کریں، یعنی برائی کے جواب میں اور برائی، یہ ہمارا دین تھوڑی ہے. اور پھر ان کو آیات کوٹ کر دی جاتی ہیں، حدیث کوٹ کر دی، نہیں کچھ نہیں ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے ان سے، اتحدث الناس بہذا، کیا لوگ واقعی یہ باتیں کرتے ہیں؟ لوگ، انہوں نے کیا کہا تھا، ضرائر، تمہاری باقی جو کو بیویاں ہیں، ان کی جو کو بیویاں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے وہ بات ایسے جیسے کی ہی نہیں. پہلی بات آ کے گئی تھی ما یتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ الٹی بات سننے کے بعد کہتی ہیں کیا لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں جیسے بیچ والی بات ہوئی نہیں. بالکل اگنور. کبھی کبھار آپ کے بڑے کوئی ایسی الٹی بات کرتے ہیں جس کا وہ آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں. اس وقت ایک دفعہ تم پھنس تو جاؤ، آگے سے جواب تو دے دو، پھر تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی. اچھا اس لیے اسلام سیکھا ہے تم نے تاکہ ماں باپ کو جواب دو آگے سے؟ نہیں، جب اسلام سیکھا ہوتا ہے نا تو آگے سے جتنی بھی الٹی بات کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ بھی الٹی بات کر دیں. اچھا کھانے میں کیا بنا ہے؟ اچھا گرمی بہت ہوگی آج. نہیں، مزے کی بات یہ ہے اس عمر میں اگر آپ تھوڑا سا سبجیکٹ چینج کرو گے نا تو وہ بھی بھول جائیں گے، ان کو بھی یاد نہیں رہتا. ویسے میں گیا تھا ادھر، وہ ٹریفک بڑی زیادہ ہو گئی تھی آج کل. ہاں ویسے آج کل وہ ہائی وے پہ کنسٹرکشن ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے. بالکل بات ختم، مسئلہ حل. ہر بات میں گھسنے کے بجائے انسان تھوڑا پیچھے ہٹ کے دیکھے، اس بات میں گھسنے سے میں دلدل میں تھوڑی نہ پھنس جاؤں. تھوڑا سا اگر آپ معاملہ چینج کر دیں تو بہتر ہے، آپ کی عافیت ان کی عافیت. ورنہ یہ آپ کے خلاف لکھے گی بات، ان کے خلاف لکھے گی بات، کس کا فائدہ ہوا؟ انسان کو سیکھ لینا چاہیے کہ کچھ رشتوں میں آپ کبھی بھی بحث نہیں جیت سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. دلیل سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کوئی آ کے مجھ سے پوچھیں اگر میری ماں یہ کہتی، میرا باپ یہ کہتا ہے، میں کون سی آیت کوٹ کروں؟ یار تم بس آیت الکرسی خود سے پڑھو، کسی کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو علمی بحث ہوتی ہے نا، میری دلیل یہ، آپ کی دلیل یہ علمی بحث ہے. یہ رشتے علمی رشتے نہیں ہیں، یہ جذباتی رشتے ہیں. ان کو جذباتی طریقے سے، سائیکولوجیکل طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ یہ بات مت بھولیے گا، کوئی آپ سے یہ چیز اس لیے کوٹ نہیں کر رہا کہ وہ تفسیر پڑھ کے آئے ہیں اور پھر یہ کوٹ کیا آپ کو انہوں نے. وہ آپ کا جذباتی، آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، وہ ان کے احساسات ہیں.
اور وہ سمجھتے ہیں اب تم کیونکہ بہت مولوی بن گئے ہو تو شاید تمہیں اگر قرآن سے کوئی بات بتا دوں شاید پھر تم میری بات مان جاؤ. تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو پھر آپ کو پہلے جذبات سمجھنے ہوتے ہیں. اور آخری بات اس معاملے میں کہہ دوں وہ یہ کہ ہمیں سم تھنگ کال رأفہ، عربی میں کہتے ہیں رأفہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انگلش میں اس کا لفظ ہوگا ایمپیتھی، یعنی اب دوسرے کے نقطۂ نظر سے بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اپنے نقطۂ نظر آپ کو غصہ ہے، آپ کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، آپ پر مشکل ہے، لیکن ذرا رک کے کسی اور کے نقطۂ نظر سوچنا، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کی ہیلتھ کیسی ہے، ان کا دن کیسا گزرا، ان کے مسئلے کیا ہیں، ان پر پریشر کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو شاید اصل میں بات یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے. ان کا موڈ اتنا خراب کیوں ہے بات انہوں نے جو کی ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ شاید ان کا موڈ خراب ہے. پھر پتہ کرنا چاہیے کہ موڈ کیوں خراب ہے، کیا ہوا تھا. کیا آج ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے کوئی بری بات کہی، کوئی ایسی خبر دی جو نہیں سننے کو گوارا ہوئی، کوئی اور جھگڑا ہوا تھا، کوئی فون پہ کسی سے بات ہوئی تھی، پاکستان کال ہو گئی تھی، کسی کی چچی، کسی کی پھوپھی، کسی کے یہ بات ہو گئی تھی. پراپرٹی کے بارے میں کوئی نیا مسئلہ شروع ہو گیا تھا، اچھا وہ پھر شروع ہو گئے، یہ بات ہوئی تھی. پھر انسان کا ان چیزوں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بات کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہو تو پھر وہ اور چیزوں پہ بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا موڈ آف ہے تو پھر یہ کھانا کیا بنایا ہے، وہی کھانا پچھلے دن اگر اگلے ہفتے وہی ایگزیکٹ کھانا بنا دیں، یہ تو آج تو بڑا اچھا بنا ہے. جس دن موڈ خراب ہے تو کھانا بھی خراب ہے، جس دن موڈ ٹھیک ہے تو کھانا بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو تھوڑا سا جذبات سمجھنا، تھوڑا سا ایمپیتھائز کرنا، رأفت دکھانا. رأفت کہتے ہیں اگین کسی اور کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر ذرا ہٹ کر صرف یعنی ظاہری طور پہ نہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا اب مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، نہیں، اس کے پیچھے ان جذبات کو سمجھ کے ان جذبات سے ڈیل کرنا، الفاظ سے ڈیل کرنے کے بجائے. کبھی کبھار آپ نے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا جواب نہیں دینا، جو اس کے پیچھے ہے اس کا جواب دینا ہے، اس سے ڈیل کرنا ہے. اور یہ اس سے بڑا اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. یہی اصل چیز تھی جو یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کو باتوں کے پیچھے جو چیز ہے وہ سکھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی، صرف خوابوں کی تعبیر نہیں سکھائی گئی. جب لوگ بات کرتے تھے نا تو اس بات کے پیچھے کیا بات ہے وہ سمجھ جاتے تھے. کبھی مجھے یہ چیز اپنے آپ کو ٹرین کرنی پڑتی ہے. کوئی مجھ سے آ کے سوال پوچھتا ہے کوئی، مجھے سوال کے پیچھے اس شخص کی نفسیات سمجھنی ہوتی ہیں. کیونکہ ہر کوئی آدمی اگر ایک ہی سوال آ کر پوچھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بتائیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، وہ ایک جواب دیتے ہیں. کوئی اور آتا ہے کہتا ہے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، وہ کوئی دوسرا جواب دیتے ہیں. کوئی اور آتا ہے کہتا ہے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تیسرا جواب دیتے ہیں. یہ کیا بھائی، ان میں سے کون سا سب سے اچھا عمل ہے؟ یا تمہارے لیے سب سے اچھا عمل یہ والا ہے، تمہارے لیے یہ والا، تمہارے لیے یہ والا. شخصیت کو دیکھ کے ناپ تول کے انالیسس کر کے پھر بتاتے ہیں تمہارے لیے کیا عمل صحیح ہے، تمہارے لیے کیا عمل صحیح ہے، تمہارے لیے کیا عمل صحیح ہے. ہر ایک کے لیے ایک جواب نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے رشتوں میں، ہمارے رشتوں کی تو اور بات ہے. یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا سالوں کا تجربہ ہے. اگر آپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے تو پھر آپ نے اپنی عقل کہاں استعمال کی ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ شکل دیکھ کے آپ کو پتہ چل چاہیے کہ آج جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس طرح سے چل کے آتے ہیں اس طرح سے پتہ چل جانا چاہیے آج میں نے مٹھائی کے لیے نہیں رکنا. آج کھانے کے علاوہ بھی مرچیں ہوں گی. تو الحمدللہ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بات ہوگی. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائے.